نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بابا جان میڈیا کی طرف سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہماری ملک کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ بالکل دل بھر جاتا ہے کہ ٹھیک ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بگاڑنے والے ہوتے ہیں مگر زیادہ سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک میں سنوارنے والے بہت زیادہ ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بگاڑنے والے جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، اور وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 76 سالوں سے انہوں نے جتنا طاقت پکڑا ہے، بندوق کے زور سے، بارود کے زور سے، لوگوں کو اٹھانے اور مارنے کی زور سے، لوگوں کو ڈرانے اور ان کی بے عزتیاں کرنے، لوگوں کی پراپرٹیاں اور کاروبار تباہ کرنے کی وجہ سے سارے عوام سہمے ہوئے ہیں۔ عوام کے ذہن میں ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ بالکل یوں لگ رہا ہے کہ بس عوام روز بروز، خاص کر غریب عوام، تباہی کے دانے پر پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ عوام نہیں، سارا ملک، سارا اسٹیٹ تباہ ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کسی مکان کا نام نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ نام ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا، اس کے بود و باش کا، ان کے طور طریقوں کا، ان کے رہن سہن کا نام اسٹیٹ ہوتا ہے۔ جس طرح سے، جس اسٹینڈرڈ سے وہ رہتے ہیں، ان کی میڈیکل فیسلٹیاں کیا ہے، ان کی تعلیمی فیسلٹیز کیا ہے، باقی جو انسانی حقوق ہیں ان کو ملے ہوئے یا نہیں ہے، پینے کا پانی میسر ہے یا نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا، عزت کا کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ سب کام ہے اسٹیٹ کا۔ مگر آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ بالکل دگرگوں ہوئی۔ 2-3 دن پہلے کے پی کے علاقے وادی طیرہ میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، بے گناہ شہریوں پر، معصوم شہریوں پر، بغیر کسی وجہ کے، وہ اپنا احتجاجی کارڈ کروا رہے تھے، ایک بچی، ان کی بچی کو گولی لگی تھی آرمی کی جوانوں کی طرف سے، اور اس کے بارے میں احتجاج تو ان کا حق ہے، تو جو ان پر گولیاں برسائی گئی، جس طرح کا برتاؤ کیا گیا، یوں نہیں لگ رہا کہ یہ اپنا ملک ہے یا یہ اپنی آرمی ہے یا یہ اپنے عوام ہیں۔ بالکل کسی طرح بھی یوں نہیں لگ رہا۔ بالکل لگ رہا تھا کہ یہ غزہ ہے یا بنگال ہے، ایسا ہی لگ رہا تھا۔ کسی قسم کی رحم دلی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو مارا گیا، کئی گڑے مسمار کی گئی، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ یہ جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو ڈرایا جائے تاکہ وہ وہاں سے نکل جائے اور ان لوگوں کو کھلا ہاتھ مل جائے۔ کیونکہ کل ایک بڑی طاقتور کے جو وزیر خارجہ ہے اس کا بیان آیا تھا، ہمارا جو سو کال ڈپٹی وزیر اعظم ادھر، اس کے سامنے کچھ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس نے بات کی، اپنا بیان دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا منرل میں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، منرل بھی کے پی کے عوام کا وہ ہے، کے پی کے عوام کی، اور جو دہشت گردی ہے، سو کال دہشت گردی، وہ بھی وہاں کے عوام پہ دہشت گردی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی عوام پہ ہو رہی ہے اور الٹا عوام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ادھر دہشت گردی ہے۔ میرے بھائی، کوئی دہشت گرد نہیں، مزید وہ کیا کرے؟ یہ نام نہاد دہشت گردی کے نام سے 90,000 جانیں گئی ہماری۔
90,000 لوگ مارے گئے، مگر ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ اور 2 دن پہلے ایک صحافی نے وہ کیا تھا، اپنا بیان دیا تھا، اپنا اس میں لکھا تھا کہ جی افغانستان میں جو جنگ ہو رہا تھا تو ادھر صحابیوں کے روپ میں جو جیولوجیکل سروے والے آتے تھے تو وہ یہی سروے کرتے تھے کہ یہاں پر منرل کہاں پر، تو یہ جو ہمارے علاقے ہے پاٹھا کا، بلوچستان کے، افغانستان کے بھی، مگر افغانستان والے تو بہادر نہ کہ انہوں نے تو بھگا دیا سب کو، وہ تو یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ابھی یہاں سے ہم کو نکالا جا رہا ہے تاکہ ان کو خالی ہاتھ مل جائے۔ کبھی ہمارا کوئی عالم بن رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، کبھی بچوں پہ فائرنگ۔ چند دن پہلے بلوچستان میں ایک پرامن مظاہرے پر فائرنگ ہوئی، اور وہ جو بچی ہے بلوچستان کی، مہرنگ بلوچ، اس کو بغیر کسی جواز کے، اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کا کے والد کو شہید کیا گیا، اس کے بارے میں وہ پوچھتی آ رہی ہے، اور یہی اس کا گناہ بننا ہے، اور وہ ابھی بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی گناہ کے اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو یہی حال ہے ہمارا کہ صرف مقامی آبادی کو نہیں بلکہ سارے ملک کے عوام کو، جہاں بھی عوام اپنا نام لیتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہے تو ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور روزمرہ کے حالات وہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکے، لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کا حال یہی ہے کہ ان کے ناک کے نیچے سے کل کی خبر ہے یا پرسوں کی خبر ہے کہ گدے کا گوشت بیچ رہا ہے، گدے کا گوشت وہاں لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے کہ ہم نے ادھر ترنول میں مزے کی کڑھائی کھائی، یہ کھایا، اسلام آباد میں تو یہ گدے کا گوشت کھا رہے ہیں، اور آج کی خبر ہے کہ ادھر تو سور کا گوشت بھی مل رہا ہے۔ اس نیچ تک ہم جا چکے ہیں، یہ زہریلا گوشت ہم کھا رہے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا نہیں پوچھے گا۔ اگر پوچھے گا کوئی تو یا جیل میں ہوگا، یا اٹھایا جائے گا، یا اس کا گھر مسمار ہوگا، یا اس کو مارا جائے گا، جس طرح 27 نومبر کو سینکڑوں بے گناہ شہریوں کو بغیر کسی وجہ کے لائٹیں بجھا دی گئی اور مارے گئے، ان پر گولیاں چلائی گئی۔ یہی حال ہے ہمارا۔ میرے بھائیوں، حکمرانوں کے عزائم کچھ اور ہیں۔ ہمارا جو جرنیل بنتا ہے، فوجی جرنیل، تو وہ سب سے پہلے ایک طاقتور ملک کا یاترا کر کے اس کے بعد اس کو جرنیل بنا، ورنہ وہ نہیں بنے گا۔ جنرل ضیاء آیا، اس نے کیا کیا ملک کے ساتھ؟ ایک طرف تو بٹوں کو پھانسی پہ چڑھایا، دوسری طرف جو تباہی اس نے کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور 10-11 سال تک ہو رہا۔ پھر جب اس سے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے طاقتور کے، تو اس کو ہٹایا گیا، اس کو مارا گیا، اور پھر بے نظیر اور نواز شریف کے شکل میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پہلا، کسی کو بڑی مینڈیٹ اور کسی کو چھوٹا مینڈیٹ ملا۔ مگر جو عوامی حکومت ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا عوام کو وہ جواب دہ ہوتے ہیں، تو بس 2-2.5 سال حکومت، اگرچہ ایک کے ساتھ تو بڑی مینڈیٹ تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ 97% مینڈیٹ ہے میرے پاس، مگر کہاں گیا وہ؟ کچھ نہیں ہوا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ کچھ کرنے والا ہی نہیں تھا، کیونکہ اختیار اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، اختیار صرف اور صرف طاقتور کے پاس ہے، اور طاقتور آج کل ایک کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ اپنا اقتدار بس مضبوط سے مضبوط تر کرے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنگ کی بغیر یہ لوگ فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں،
کل ایسا بھی ہو جائے گا کہ مرے بغیر یہ شہید بن جائے گا اور نشان حیدر کا کم اپنے سینے پر سجائے گا، اور نشان امتیاز اور باقی جو جتنے تمغے ہیں وہ تو اس طرح بانٹ رہے ہیں۔ امریکہ میں سینٹ کام کا جو صدر تھا یا حکمران نہیں، اس کا جو ہوتا میرا خیال صدر یا ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کو جی جنرل زرداری نے بیچ سجایا۔ عوام سے پوچھنا نہیں، کوئی مشورہ وغیرہ کچھ نہیں، بس ایک ہی طاقت کو خوش کرنا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح تو خوش ہو جائے تو ہمارے اقتدار کو دوام ملے گا۔ اور کر کون رہا ہے؟ اس کے پیچھے راولپنڈی کا ہو بڑا بدماش، یہ بھی آخر میں یہ بھی خود کو وہ ظاہر کرے گا کہ جی میں امیر المومنون ہوں، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ملک کا خزانہ روز بروز ملک قرضوں کے نیچے دب رہا ہے، ملک کا جو گراف ہے اکنامک گراف وہ ڈاؤن سٹیئر ہے، اور مگر ان کا ذاتی خزانے وہ اوپر جا رہا ہے، اوپر اوپر اوپر، اور ملک تباہ ہو رہا ہے، مگر ان کے خزانوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک سو کال سیاستدان اس کے بیٹوں نے $100 ملین کا وہ اس نے جوا کے لیا کیا کرپٹو کرنسی میں اس نے لگائے اور وہ ڈوب گئے۔ $100 ملین، $100 ملین اس کے باپ کے تھے، یہ تو ہمارا ہی تھا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے تو ٹھیک، اگر حاصل نہیں ہے تو اگر چاہو یا جیل میں جاؤ یا پھانسی پہ چڑھ جاؤ یا پھانسی کی کوٹری میں رہو، اس گرمی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک امریکی سینیٹر نے اس وقت کہا تھا کہ جی پاکستانیوں کو تو پیسے دو تو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیں گے، تو اس وقت ہم نے بہت برا بنایا اس کا، مگر اصل بات تو وہی ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ تو وہی ہے بالکل، ہم اپنے ملک اور ماں تو ایک ہی چیز ہے، یہ ملک بیچ رہے ہیں۔ ادھر 60,000 بچے مر گئے فلسطین میں، روزانہ کی روزانہ مر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے، شہادت حاصل کرنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اللہ کے ہاں جا کر میں یہ شکایت کروں گا، اللہ کے ہاں، ان کو یقین ہے کہ بس میں نے شہید ہونا ہے، اور یہ اس کو نوبل پرائز دیتے ہیں، نوبل پیس پرائز دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے۔ آج کل وہاں بھوک ہے، صرف بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ایک طرف سے اسرائیلی گولیاں آ رہی ہے، دوسری طرف بھوک افلاس، ان کو پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، وہ مٹی کھاتے، وہ ریت کھا دیتے، مگر چلو ہم اتنا کریں، تھوڑا سا فوڈ تو بھیجیں ان کو، ان کی اور مدد نہیں یہ تو کر سکتے ہیں، مگر چلیے مجال ہو کوئی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کوئی آئے گا نہیں ہمارے خلاصی کے لیے، ہمارے نجات کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نجات دہندہ ہم خود ہوں گے۔ اگر ہم نے خود کو پہچانا، ہم نکلے، اس کو بگائیں گے، ورنہ یہ ہمارے سروں پر نہیں۔ جس طرح ہم غلام تھے، ایک سامراج چلا گیا تو دوسرے سامراج کو ہمیں دوسرے سامراج کے حوالے کیا۔ لیاقت علی خان نے اس وقت ہمیں ان کے حوالے کیا، ایک بہت بڑی طاقت کے حوالے کیا، اور آج تک اس کی چکی کے نیچے پیس رہے ہیں۔ نکلنا ہوگا، یہ جو جمود ہم پہ طاری ہے، یہ جو ہم پہ نشہ طاری ہے، ان سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہماری خلاصی اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خود کو پہچانو اور نکلو۔ یہ جو 5 اگست آ رہا ہے، کم از کم اپنا آٹو ظاہر کرو نا کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ سے۔ جو بھی ٹولہ ہے، ملٹری ٹولہ ہے یا جو سیاستدانوں کا جو گروپ بن چکا ہے، ہم خوش نہیں ہیں، ہم نے نکلنا ہے، ہم نے یہ قبول کرنا نہیں ہے۔ والسلام۔